بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاں دیگر احکامات ارشاد فرمائے، وہاں دشمنان اسلام کے ساتھ قتال کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی شان و شوکت وہ اطاعت الہی کے اندر ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، شاید کہ تم کسی چیز کو بہتر سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اسی طرح چند آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان ظالموں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ دنیا میں فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کفار کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ارد گرد ہیں اور وہ تمہارے اندر غیظ و غضب دیکھیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر یہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جہاد اور قتال کے ذریعے کھڑا نہ کر دیتا تو دنیا کے اندر تو فساد برپا ہو جاتا۔ ایک جگہ اللہ اہل ایمان سے فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اے اہل ایمان اپنی استطاعت کے مطابق تم گھوڑے پالو اور جنگی ساز و سامان تیار رکھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا کر کے رکھتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان تم نے کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، کافروں کے ساتھ جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنی ہاتھوں اور زبانوں کے ساتھ تمہیں وہ دکھ پہنچائیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ تمہارے اندر کسی چیز کا، نہ رشتہ دار کا علم ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا نہ ذمہ داری کا خیال کرتے ہیں، تو تم کیوں خیال کرتے ہو؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ قتال کیا تو ہمیں مالی طور پہ خسارہ ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں تنگ دستی کا خطرہ ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ ان کی برادری والے تھے، ان سے کہا ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا ہے۔ ان آیات میں جو چند ایک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ بارہا ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اے اہل ایمان کافروں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو، بالخصوص جب وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہوں، تو تم کب اٹھو گے اے اہل ایمان؟ اور اے امت مسلمہ، آج وہ وقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ان آیات پہ متفق ہو جائیں، اور بالخصوص مسلمان حکمران۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیادت جو ہے وہ آگے قدم بڑھائے گی، اور تو تب عوام ان کے پیچھے چلے گی، اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جب تک امیر کی اطاعت نہیں ہوگی تب تک تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اے امت مسلمہ کے حکمرانوں، آج پوری امت مسلمہ اور مظلوم امت مسلمہ کی نگاہیں تمہارے اوپر ہیں، اٹھو اور اللہ کے اس حکم کو نافذ کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد